بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا
مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کہاں بس میرے زہرا کی مدحت کوئی حسنی سے یہ لکھوا رہا ہے کوئی حسنی سے یہ لکھوا رہا ہے ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رمضان اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو 2 بڑے واقعات ہوئے، ایک وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا غزوہ بدر۔ کل 17 رمضان المبارک کو ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروگرام کیا۔ آج 18ویں روزے کو ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن وقوع پذیر ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار تقریباً 1000 کے قریب تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ حضور کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے نہیں کریں گے کہ آپ لڑیں یا آپ کا خدا لڑے، حضور ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے لڑیں گے۔ تاہم اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کی تشویش ایک لازمی امر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اے مالک، اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر جان نثار ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعائے مصطفیٰ مستجاب ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتح کی بشارت ملی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کہتی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 بتاتی ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ بشارت اپنے جان نثاروں کو سنائی بلکہ چند جگہوں کی نشاندہی بھی فرمائی کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔
ناظرین، غزوہ بدر پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی عثمان صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی بلال عمر صاحب. سر خوش آمدید. بہت شکریہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فرشتوں سے مدد فرمائی، تو کیا ایسا صرف غزوہ بدر کے موقع پر ہی ہوا ہے یا ہر غزوہ میں ایسا ہوتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ. قرآن کریم کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ جل شانہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غزوہ بدر کے موقع پر مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے. ایسے ہی مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مدد تھی یہ مدد صرف غزوہ بدر میں تھی، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے لیے بھی یہ جو آیات ہیں، صحیح، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ربکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ غزوہ احد کے متعلق بھی ہے. صحیح. جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے متعلق ہی ہیں، اور غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ان جانثاروں کی مدد اپنے فرشتوں کے ساتھ کروں گا. اور اس انداز سے مدد فرمائی اللہ جل شانہ نے کہ بعض صحابہ کرام نے بھی فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا اور فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اور جو مخالف مشرکین اور کفار تھے انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے اوپر ایک دہشت اور خوف کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود، جدید اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود اور بڑے بڑے سپہ سالار ساتھ ہونے کے باوجود ان کے قدم جو ہے وہ اکھڑ گئے اور وہ اس میدان سے بھاگنے کے اوپر مجبور ہوئے. تفسیر ابن عباس میں ہے کہ ان کا سرکار نے حلیہ بھی ارشاد فرمایا، جی کہ بالکل، وہ امامے ہوں گے ان کے، جی ڈیفرنٹ ہوں گے باقی. بعض روایات میں ہے کہ وہ زرد رنگ کے امامے جو ہے وہ پہن کے تشریف لائے فرشتے اس کیفیت میں تھے. اب قرآن کریم کی آیات میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 1000 فرشتوں کی تعداد ہوگی، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ 3000 اور پھر 5000 کی ہے. اس میں بظاہر تعارض لگتا ہے لیکن فی الواقع اس میں تعارض کوئی نہیں ہے. پہلے اللہ جل شانہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور پھر ان کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی، اور پھر اسی طرح 5000 فرشتے جو ہے وہ اس بدر کے مارکے میں وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف لائے. غزوہ بدر بنیادی طور پہ اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلا بنیادی ایک عظیم الشان مارکہ تھا، جس کے بعد قیامت تک کی تمام فتوحات اسلامیہ کا جو سلسلہ ہے اس کا نقطہ آغاز وہ غزوہ بدر ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن اور پہلا مارکہ تھا، حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ تھا، پہلا امتیازی جو ہے وہ، جہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت عجیب کیفیت ہے. مسلمانوں کی صفوں میں باپ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اور مشرکین کی صفوں میں بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور بھائی حضرت جو ہے وہ جناب عقیل وہ کفار کی صفوں میں کھڑے ہیں. اسی طرح دیگر آپ دیکھیں، باپ مسلمانوں کی صف میں ہے، بیٹا کفار کی صف میں ہے، جو ہے بھائی مسلمانوں کی صف میں ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ کفار کی صف میں ہے. اسی طرح دیگر خاندان کے بہت قریبی ترین رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کس چیز نے انہیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیا؟ قوم ایک ہے، رنگ ایک ہے، نسل ایک ہے، زبان ایک ہے، خونی رشتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں. وہ ان کے اندر وہ جذبہ جہاد تھا،
وہ شوق شہادت تھا، وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور جو نظر مصطفیٰ تھی، وہ نظر مصطفیٰ تھی، وہ صحبت مصطفیٰ کا اثر تھا کہ جس نے ان کے اندر کی، ان کے دلوں کی کایا کو پلٹ دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو جو ہے وہ اسلامی نظام کے لیے اور پیغمبر کی معاونت کے لیے وہ میدان کارزار میں بے سر و سامانی کے عالم میں اتر پڑے۔ بالکل ایسے بلال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس جنگ میں جو مسلمانوں کا جذبہ ہے وہ بڑا دیدنی ہے، کوئی شک نہیں۔ مثلا حضرت زید بن ثابت ہیں تو وہ بھی بچے ہیں، وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اجازت بھی مل گئی۔ بالکل۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جذبہ بہت زیادہ تھا، جی جی، تو یہ جذبہ جو ہے یہ جنگ جیتنے کے لیے کس حد تک ضروری ہوتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں غزوہ بدر کے جو جذبات ہیں اس پر تو قرآن پاک گواہ، جیسے حضرت نے فرمایا، جی، اور یہ جذبہ ایمانی ہے۔ اس جذبے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی 13-14 سال کی محنت ہے، بالکل صحیح، جو حضور پاک نے کبھی نظر بند رہ کے دار ارقم میں، کبھی آپ نے قید رہ کے شیب ابی طالب میں آپ نے کی ہے، اور یہ ایک ایک جو ہے نا فرد، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حضور پاک نے خود تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ انصار مدینہ کے ساتھ بھی حضور پاک نے تقریباً 1.5 سال 2 سال محنت کر چکے ہیں۔ انصار مدینہ کے افراد بھی ویسے نہیں کہہ رہے کہ ہم دائیں بھی مریں گے، بائیں بھی مریں گے، آگے بھی مریں گے، پیچھے بھی مریں گے، اور اس موقع پر جو انصار مدینہ ہے حقیقت میں ان کے جذبات مہاجرین سے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں انصار مدینہ کے ساتھ حضور پاک نے ایک معاہدہ کیا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں، اس میں یہ طے تھا کہ اگر ہم مدینے سے باہر جا کے لڑیں گے تو انصار کے ساتھ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، پابند نہیں ہے اس چیز کے، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضور پاک نے فرمایا تو وہ جذبہ ایمان ہی تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم حضرت موسیٰ کے صحابی نہیں ہیں، بلکہ ہم جیسے آپ نے فرمایا ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو یہ جذبہ قربانی اور جذبہ ایثار اور جذبہ جہاد، یہ اصل میں اس کی بنیاد جذبہ ایمان ہے جو حضور پاک نے ان کے قلوب میں جو ہے وہ اتارا ہوا تھا، ڈالا ہوا تھا۔ اور قرآن پاک نے مکے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، بِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ قرآن پاک کے ذریعے محنت کریں، اور یہ بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن پاک کے ذریعے صحابہ اکرام کے قلوب کو اتنا پاک کیا کہ اب وہ صحابہ اکرام اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے برادری اور کنبے کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس جنگ کی ایک خوبصورت بات اور کیا ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، صحیح، کہ جس وقت کفار مکہ نے آ کے للکارا 3 افراد نے میدان میں نکل کے کہ آپ جو ہے وہ مقابلے کے لیے بندے سامنے بھیجو، عتبہ تھا، شیبہ تھا اور عتبہ کا بیٹا ولید تھا، ان تینوں نے آ کے للکارا، تو سب سے پہلے انصار ہی نکلے۔ ایسے ہی آپ احد میں دیکھیں نا، احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 70 میں 5 یا 6 مہاجرین ہیں، باقی سارے ہی انصار ہیں۔ سبحان اللہ، انصار کا جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی تو حق ادا کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جانیں دے دے کر خریدار بنے انصار، عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایسے صحابہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ اب جب انہوں نے کہا قریش نے کہ تم کون ہو، انہوں نے کہا جی ہم تو مدنی ہیں، انصاری ہیں، اپنا تعارف کروایا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم جیسا ہو تو سامنے لے کے آؤ کوئی۔ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد جو کام حضور پاک نے کیا، یہ دنیا کا کوئی جرنیل کوئی قائد نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے، جب بھی کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو لوگ اپنے لوگوں کو چھپاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ حضور پاک نے اپنے سب سے پہلے سامنے پیش کر دیے، سبحان اللہ، اپنا سکا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا بھائی منہ بولا بھائی، یعنی کہ اپنا جو ہے وہ چچازاد بھائی، اپنی برادری کا فرد، اور اپنا مکفل جس کو حضور پاک نے کفالت کی ہے جن کی، یعنی کہ وہ حضرت علی شیر خدا، ان کو میدان میں اتارا۔ اور عبیدہ بن حارث ہیں، ہاں، یہ تینوں حضور پاک کے اپنے مفتی صاحب قریبی۔ ایک بات تو فرمائیے جی کہ آج کل یہ جذبہ مسلمانوں میں کہاں چلا گیا ہے؟ فلسطین آپ کے سامنے ہے، بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یعنی ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی، کوئی ایک سنگل وائس کین یو ہیئر فرام اینی ویئر؟ آج یہ جذبہ ہم میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے دائرے کے اندر بند ہو گئے۔
اس وقت یہود و نصارہ نے پوری دنیا کا ایک نقشہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کو الگ الگ دربوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم تو بالکل محفوظ ہیں, ہماری سرحدات محفوظ ہیں. ایک تو یہ بات ہے. صحابہ کرام کے ہاں یہ نہیں تھا. اگر کوئی صحابی کسی دنیا کے دوسرے کونے میں جنگ میں ہوتا تو یہ صحابہ کرام یہاں تڑپتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, قنوت نازلہ آج پڑھتے تھے. الزام ان کو دیں جنہوں نے ہمیں بند کر دیا یا اپنے آپ کو دیں؟ نہیں, الزام اپنے آپ کو بھی دینا کہ ہم نے یعنی کہ اپنے آپ کو بند ہونے کے اس مقام تک پہنچایا کیوں ہے. بالکل یہ جذبہ ختم ہوتے ہوتے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ابھی ہم الگ الگ گھروں کے اندر بند ہیں. لیکن یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آج بھی میدان میں ہیں کفر کے مقابلے میں, جذبات ان کے بھی ویسے ہی ہیں. صحیح. ہم نے صحابہ کرام کے دور کی مثالیں دیکھی ہیں اس زمانے کے اندر بھی کہ فلسطین میں آپ دیکھیں, ایک ماں ہے, بوڑھی عورت ہے, جب ایک مرتبہ زخمی ہو کر کے اسپتال پہنچتی ہے, دوبارہ اس اسپتال میں جو ہے بمباری ہوئی تو صحافی نے اس سے بعد نے پوچھا کہ جب دوبارہ بمباری ہوئی تو آپ کی کیفیت کیا تھی, آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی چادر ٹھیک کی ہے, اپنا دوپٹہ درست کیا ہے کہ کہیں جب میری لاش ملبے سے ملے تو میرے بالوں میں کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. یہ آج بھی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ ہیں انہوں نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم فرمائیں, تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. خاندان نبوت کی اسلام کی سربلندی کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں, اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ صف اول میں پیش رہا ہے. سبحان اللہ. غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتداً عرب کا جیسے دستور تھا کہ وہاں پہ جب گمسان کی لڑائی سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے مبارزت کی جاتی تھی, للکار کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ متوجہ کیا جاتا تھا. تو اس موقع پہ جب چند کفار جن کی تعداد 3 تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے, عتبہ, شیبہ اور ولید, وہ تینوں اترے اور انہوں نے مبارزت کی دعوت دی. تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کرام کو میدان میں اتارا. وہ انکار کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی ہو تو پھر انہیں آپ جو ہے وہ ہمارا ہم پلہ لائیں, کوئی ہمارا ہم پلہ لائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 افراد کو میدان میں اتارا. اور بہت عجیب بات آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی خود پرورش فرمائی ہے, آپ کی خود کفالت کی ہے, اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے. دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضور نے انہیں اتارا جو حضور کے حقیقی چچا ہیں. بالکل. اور تیسرے جو ہے حضرت عبیدہ بن حارث, یہ حارث بھی حضور کے چچا تھے, یعنی گویا حضرت عبیدہ بن حارث یہ بھی حضور کے چچا زاد. تینوں ابتدائی جنگ میں تینوں جن افراد کا حضور نے انتخاب فرمایا اور انہیں میدان کارزار میں اتارا, وہ تینوں کے تینوں خاندان رسالت سے تھے. اور پھر انہوں نے جس شجاعت کا اور جس دلیری کا مظاہرہ کیا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پہلے ہی وار پہ جو ہے وہ ولید کو واصل جہنم کر دیا. جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, آگے بڑھتے ہیں, اور شیبہ کو جو ہے وہ بڑا طاقتور نوجوان سمجھا جاتا تھا, حضرت حمزہ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. عتبہ, اس کے ہاتھ سے حضرت عبیدہ بن حارث جن کی عمر مبارک اس وقت 63 برس تھی, ایسے ہی ہے 63 برس ان کی عمر تھی. حضرت عبیدہ کو اس نے زخمی کیا. حضرت علی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا, وہ آگے بڑھے اور جا کے عتبہ کو بھی جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا. خاندان رسالت کی دیکھیں, حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی اٹھا کر لائے, اور روایات میں ہے حضرت حمزہ اٹھا کر لائے, دونوں میں سے کوئی ایک لائے. تو حضور کے پاس پہنچے تو حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی زخموں کی پرواہ نہیں کی, جسم سے رستے ہوئے خون کی بات نہیں کی. فرمانے لگے, حضور سے عرض کی کہ اللہ کے نبی کیا میں شہید نہیں ہوں, کیا میں نے شہادت کا رتبہ نہیں پایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جی ہاں آپ شہید ہیں, آپ نے شہادت کا رتبہ پایا ہے. راستے میں واپس آتے ہوئے وہ اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو گئے. یہ وہ خاندان رسالت کی بنیادی طور پہ جو ہے وہ قربانی تھی. اور اس کے بعد تقریباً اس غزوے میں جو ہے وہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بے سر و سامان
سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور جذبہ جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ ایک طرف 14 صرف لوگ شہید ہوتے ہیں اور دوسری طرف 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 لوگ جو ہے وہ قید ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ بلال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں مختلف جگہوں کی نشاندہی فرمائی، لکڑیاں گاڑی وہاں پہ، فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں قتل ہوگا۔ تو سر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم ہے، جو روحانیت ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور مرسل من اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک جیسے علوم اگر کھول دیے آپ کے قلوب میں، ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹی بات ہے واہ کہ فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن پاک جیسا خزانہ حضور پاک کے قلب اطہر پہ رکھ کے حضور پاک کی زبان سے اللہ نے جاری کروا دیا، سبحان اللہ، وہ باتیں جو دنیا نہیں تھی تو کیا تھا، وہاں سے حضور پاک شروع کرتے ہیں، واہ جب یہ سارا جہان ہی ہوگا وہاں تک حضور پاک، سبحان یہ اللہ، سارا علم غیب ہی ہے نا قرآن سارا پاک، علم غیب، ٹھیک ہے، یہ حضور پاک کی زبان پہ جاری ہو گیا، واہ واہ، ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے یہ، اتنی بڑی نہیں ہے۔ رات کو حضور پاک جب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، بار بار یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری یہ چھوٹی سی جماعت ہے، میری بڑی محنت ہے اس جماعت کے اوپر، یا اللہ اس کو بچا لے۔ واہ واہ، تو جبرائیل امین جو ہے وہ آئے، اسی وقت انہوں نے صبح کے سارے معاملے کی نشاندہی حضور پاک کے سامنے کر دی تھی سبحان اللہ، کہ یہ ہونے والا ہے۔ واہ واہ، اور ایک واقعہ آپ کے ذہن میں اگر ہو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جب مطاف میں حضور پاک تشریف فرما تھے تو آپ کے توہین کی گئی، آپ کے وجود پہ عجری رکھی گئی، بالکل، اس وقت سیدہ فاطمہ نے جب آ کے وہ عجری ہٹائی تو وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں پہلی بار اپنے بابا کے دفاع کے لیے نکلی، پہلی بار، سبحان اللہ، میں نے حضور پاک کو دیکھا، حضور پاک نے مجھے دیکھا، چھوٹی سی تھی اس وقت، فرمایا کہ میں حضور کو ایک کنویں پہ لے آئی اور وہاں لا کر کے میں نے حضور پاک کو نلایا، یعنی کہ آپ کا چہرہ صاف کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کافروں کے لیے بد دعائیں کی۔ صحیح۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کی وہ بد دعائیں سن رہا تھا اور حضور پاک اس پہ آمین کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اور میں نے پھر دیکھا کہ میدان بدر میں وہی کافر جو فاطمہ، سیدہ فاطمہ کی بد دعا جن جن کے نام کی تھی، جو وہ نام لیتے گی نمبر وار وہاں قتل ہوتے گئے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور پاک کا ایک تعلق تھا، سبحان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو وہیں دکھا دیا۔ حالانکہ یہ وہی محبوب پیغمبر ہیں جو غزوہ احد میں اپنے آپ کو زخمی کرنے والے کو بدعا نہیں دیتے، ایسے ہی ہے، طائف میں اپنے آپ کو زخمی بدعا نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ چونکہ بیٹی ہے، سبحان اللہ، بیٹی نے باپ سے محبت کا اظہار کیا تو میرے محبوب پیغمبر کا آمین 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 آمین، اور یہ سب اللہ نے پھر وہاں کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ سارا منظر حضور پاک کے سامنے ایک رات پہلے تھا جب حضور پاک کہتے تھے اللہم ان تہلک ھذا الاصحابہ لا توبت فی الارض ابدا۔ اب یہ بات بھی اللہ سے حضور ہی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، یا اللہ یہ جماعت ہے، اگر یہ نہ رہی نا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ بات اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی، اللہ کے محبوب پیغمبر جانتے تھے کہ ان میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعید ہے، سعد ہے، واہ واہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر میں نے بڑی محنت کی ہے، سبحان اللہ، اور آگے دین کو انہوں نے پھیلانا ہے، یہ سارے انبیاء کی محنت کا خلاصہ ہے۔ واہ واہ، وہ ساری پونجی اٹھا کے حضور پاک بدر میں لے آئے تو پھر رب نے دکھا دیا کہ صبح بارش برسے گی، تم اونچی جگہ پہ ہوگے، وہ وہاں پھنسیں گے، پھسلیں گے، وہ وہاں قتل ہوں گے، وہ وہاں قتل ہوں گے، اللہ نے سب دکھا دیا حضور پاک۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشان ہے، حضور پاک کی واہ نشان ہے۔ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کفار قتل ہو گئے تھے ان کو مجاہدین نے گھسیٹ کر قریبی ایک کنواں تھا، وہ لاشیں اس میں ڈال دیں انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ اب تو تم پر حقیقت حال کھل گئی ہوگی کہ جو میں کہتا تھا وہی صحیح تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ آئے تو انہوں نے کہا حضور چھوڑیں ان کو، یہ تو مر گئے ہیں، اب کون سا سن رہے ہیں، آئیں چلتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ تیرے سے بہتر سن رہے ہیں۔ تو سر یہ کیا راز تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے غزوہ بدر میں تقریباً 70 کفار جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور 70 لوگ ایسے تھے کہ جنہیں قیدی بنا کر مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں انہیں صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا تھا۔ یہ جو 70 لوگ غزوہ بدر میں قتل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہیں وہاں پہ ایک اندھا کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ان کی لاشیں ڈال دی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چونکہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بدر کے موقع پہ جو لوگ قتل ہوئے وہ عرب کے بڑے بڑے رؤساء سردار لوگ تھے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऊंची जगह पे खड़े हुए और खड़े होकर उनसे मुखातिब हुए, या फ़लाँ बिन फ़लाँ, या फ़लाँ या फ़लाँ मुखातिब हुए। और फिर ख़िताब करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या इस जो मैं तुमसे कहता था अब वो तुम्हारे ऊपर वाज़ेह नहीं हो चुका, वो तुमने देख नहीं लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने मिजाज के आदमी थे, अपने मिजाज के सहाबी रसूल थे। हुजूर के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि अल्लाह के नबी अब आप इनसे मुखातिब हैं, ये तो मर गए हैं और आप इनसे तो ये तो नहीं सुनते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में है जैसा आपने ज़िक्र किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर ये तुमसे ज़्यादा सुनते हैं, ये तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। इसमें यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूछना या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना कि हुजूर ये सुनते नहीं हैं, ये समाए कबूल के एतबार से था कि अल्लाह के नबी अब तो इनका जो है वो सुनना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई सूदमंद नहीं है, इसलिए कि अब ये सुने ना सुने अब तो ये ईमान नहीं ला सकते। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो इत्माम हुज्जत के तौर पे था कि मैं जो है मैंने इनके सामने जो अल्लाह का दीन था और जो पैगाम था परवरदिगार आलम का वो पैगाम इन तक पहुंचाया था, इत्माम हुज्जत के तौर पे हुजूर अलैहिस्सलातु। और दूसरी बात ये है कि हुजूर तो फिर अल्लाह के नबी हैं ना, पैगम्बर हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात इस बात के ऊपर कादिर है कि वो जो है उन मैयतों को सुना सके। बिलाल साहब ये इरशाद फरमाइए कि सूरह अनफाल में है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, क्या महबूब वो जो कंकरियाँ फेंकी थी वो आपने तो नहीं फेंकी थी, आपने फेंकी थी, वो वलाकिन अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह का लिखा है, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। बिल्कुल ऐसे। तो तफसीर इब्ने हातिम में है, दुर्र मंसूर में है, जामिउल बयान में है, मसनी मौलाना रूम में है, सब कहते हैं जी इसका शान नुज़ूल जो है वो गज़वा बदर है। सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया कि जी कुरान ने बल्कि इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं हमने फेंकी हैं, तो ये जो तसर्रुफ़ है बंदे में ज़ात का, इस पे कुछ इरशाद फरमाइए, ये क्या है? जी बहुत खूबसूरत सवाल है जी आपका। सर देखें, अल्लाह ताला के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं जी, और अल्लाह ने जब भी किसी अपने बहुत बड़े मौजज़े का इजहार करना होता है तो वो अंबिया के ज़रिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पर साबका अंबिया के आप मौजज़ात को देखें तो साबका अंबिया अब लाठी एक नबी फेंकते हैं, अब लाठी फेंकी तो नबी नहीं है लेकिन उसको अज़दहा तो अल्लाह ने बनाया है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह लाठी फेंकी नबी ने, वो लाठी में तसर्रुफ हो गया। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम का है, मुर्दे जब जिंदा करते हैं, मुर्दे जिंदा करते हैं। तीन काम ऐसे कि जो उस ज़माने के हुक्मा अतिबा उन्होंने हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया सिवाय तीन कामों के। ठीक है। एक मौत का कोई इलाज नहीं, एक कोड़ी के मरीज का कोई इलाज नहीं, एक मादरजात नबीने का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल ये तीनों मौजे अल्लाह ने हज़रत ईसा को दे दिए। ऐसे हाथ रखते एक आदमी मादरजात नबीने देखने लग जाता, कोड़ी का मरीज है उसका वजूद ठीक हो जाता। इसी तरह कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। अब ये बोलते हज़रत ईसा हैं, करता अल्लाह है। सुभान अल्लाह। बस यही मौजज़ा है, इस समझने की बात है, यही तसर्रुफ है। हाँ यही तसर्रुफ है। यानी कि पत्थर फेंके हुजूर पाक ने, लेकिन उनमें जो कुव्वत थी, पावर थी, वो अल्लाह की थी। अल्लाह ने जो है वो हुजूर पाक की उस हाथ में इतनी कुव्वत रख दी। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। चलते चलते आज के प्रोग्राम का खुलासा आपकी खिदमत में मैं दोबारा पेश किए देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन इस्लाम की फ़रिश्तों से मदद फरमाई, और ये बात सिर्फ़ ग़ज़वा बदर तक ही महदूद नहीं थी, ऐसा हर ग़ज़वा में होता रहा है। मुसलमान अगरचे तादाद में 3 गुना कम थे, लेकिन उनका जज्बा बहुत बुलंद था। हज़रत ज़ैद बिन साबित जैसे बच्चे अपने पंजों पर खड़े हो रहे थे ताकि उन्हें लड़ाई में जाने की इजाज़त मिल जाए। मैदान में जब उतबा, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद आए तो उनके मुकाबले के लिए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत मुआज़ और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन आए। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे मुकाबले के नहीं हैं, किसी हमारे हम पल्ला को भेजो। इस पर ख़ानदान नबुव्वत से सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन मुकाबले में आए। उन्होंने ना सिर्फ इन सब को वासिले जहन्नुम किया, बल्कि शुजाअत की नई दास्तानें भी रकम फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़ाई से पहले कुफ़ार के कत्ल होने की जगहों पर निशान लगाना और फिर मरे हुए कुफ़ार से ख़िताब करना और फरमाना कि उमर ये तुझसे बेहतर सुन रहे हैं, नबुव्वत के वो राज हैं जिनकी आम इंसानों ने बू तक भी नहीं पाई होती। आखिरी बात जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई वो ये थी
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں کفار کی طرف پھینکیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے تو نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اس راز سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پردہ اٹھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتصال بے تکیف و بے قیاس ہست رب الناس با جان ناس، یعنی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو شرح صدر سے اللہ تعالیٰ کا نور مل جاتا ہے سبحان اللہ، تو وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، اللہ، جس کی عام انسان نہ کیفیت جان سکتا ہے اور نہ اس پہ قیاس ہی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر کے آدم را بدن دید اور امید، فرماتے ہیں جس نے ایسے شخص کو عام آدمی سمجھا وہ ابلیس کی طرح بھاگ کھڑا ہوا۔ ہر کے نور معتمن دید او حمید، اور جس نے امانت رکھا ہوا وہ نور دیکھ لیا وہ جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔